العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله سبحانه وتعالى: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کو دنیا کی 3 جماعتیں بتائیں۔ ایک جماعت ایسی بتائی کہ امت کو حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو کہ تمہیں اس راستے پر چلنے کی، ان لوگوں کے اس جماعت کے راستے پر چلنے کی تمہیں توفیق مل جائے، یہ مجھ سے توفیق مانگا کرو۔ یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا۔ اس میں اس جماعت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذات مبارکہ سے لے کر بند کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، تمام اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، صلحاء، اولیاء کرام، بزرگان دین اور ہر وہ نیک انسان جو اللہ کے نبیوں کے راستے پر چلتا ہے، وہ ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فاتحہ میں ہمیں حکم دیا کہ مجھ سے اس جماعت کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگو۔ اللہ ہمیں اس جماعت کے راستے پر چلا۔ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک میں
ہمیں یہ حکم دیا کہ اس راستے کی توفیق مانگنی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس راستے پر رہیں، جو لوگ اس راستے پر تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ اس راستے پر رہیں، تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنی معیشت میں، تجارت میں، دین و دنیا کے تمام معاملات میں تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صادقین میں نبی آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو صادقین میں صحابہ کرام آتے ہیں، صادقین میں تابعین آتے ہیں، صادقین میں تبع تابعین آتے ہیں، صادقین میں فقہاء آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور ہر وہ انسان ہے جو اپنے عقیدے اور عمل میں قرآن و سنت کا متبع ہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، امت کو، ہم جیسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو۔ یہ ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ تو ایک وہ جماعت ہوئی جس کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں دو جماعتیں اور بھی ہیں، ایک جماعت غیر المغضوب علیہم، اور دوسری جماعت تیسری جماعت ولا الضالین۔ یہ دو جماعتیں کون ہیں؟ ہم ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین اس سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن صرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کا مقصد یہی نہیں ہے، بلکہ غیر المغضوب علیہم سے مراد ہر وہ جماعت ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں رہی ہو، ہر وہ فرد ہے غیر المغضوب علیہم، اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا۔ اس مغضوب سے مراد ہر وہ جماعت، ہر وہ فرد، ہر وہ انسان ہے جس نے ایسے عقیدے اور عمل ایجاد کیے، ایسا عقیدہ اور عمل زندگی گزارنے کا ایسا رستہ اختیار کیا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ ہے غیر المغضوب علیہم۔ چاہے وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہو، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہو جب یہود و نصارہ کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا نام بھی نہیں تھا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی، تو وہ بھی غیر المغضوب علیہم ہے۔ کس کا بیٹا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ وہ کس لیے غیر المغضوب علیہم ہے؟ کہ اس کا نام قابیل تھا اس لیے مغضوب علیہم ہے؟ نہیں، وہ مغضوب علیہم اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو شریعت اور حکم مقرر کیا تھا اس نے اس حکم کی حکم عدولی کی، وہ اس لیے مغضوب علیہم ہے۔ چاہے وہ کس کا بیٹا ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہیں ہے، وہ مغضوب علیہم ہے، کیونکہ وہ زندگی کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مقرر کردہ اصولوں سے ہٹ کر مقرر کر رہا تھا، وہ مغضوب علیہم ہے۔ شریعت تھی، حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کے گھر میں جو توأمین، دو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بیٹا اور
ایک بیٹی. ایک لڑکی جس لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح اس سے نہیں ہوگا، وہ سگے بہن بھائی ہیں. اور جو دو بچے لڑکا اور لڑکی اگلے سال پیدا ہوں گے ان کا نکاح ان کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کا حکم تھا. اس سال جو دو بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح، بلکہ ان کا نکاح ان بہن بھائیوں کے ساتھ ہوگا جو آدم علیہ السلام سے اگلے سال پیدا ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کی مرضی تھی. حکم تھے تو وہ بھی بہن بھائی، لیکن اللہ کا حکم ایسے ہی تھا. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں تو نکاح اسی کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. میں نکاح اس کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ جس نے جنم لیا، میں اس سے کروں گا، اس سے نہیں کروں گا. میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کروں گا. پہلے سال جو حابیل کے ساتھ بچی پیدا ہوئی تھی میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے حکم نازل فرمایا. اس نے اس حکم کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی. بیٹا کس کا تھا؟ آدم کا، نبی الانبیاء کا، ساری انسانیت کے باپ کا، پہلے پیدا ہونے والے انسان آدم کا، جس کو اللہ نے خلقت بیدی اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنے ہاتھ سے کیسے بنایا؟ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہی ان کے ہاتھ ہیں. لیکن آدم کا بیٹا حکم کی کیا کر رہا تھا؟ نافرمانی کر رہا تھا. وہ غیر المغضوب علیہم ہے. امید ہے میری بات یہ اچھی طرح کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ مغضوب علیہم صرف یہودی اور عیسائی نہیں ہے، ہر وہ انسان ہے جو کسی درجے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ مغضوب علیہم ہے، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو مغضوب علیہم کہتے ہیں. تو پھر جہنمی ہوا. آدم کا وہ بیٹا جہنمی ہوا. قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. قیامت کے دن نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں انسانوں اور جنوں میں سے وہ دو ذاتیں دکھاؤ جنہوں نے ہمیں غلط راستہ دیا تھا. جنوں میں سے شیطان، جنوں میں سے شیطان، من الجن والانس، انسانوں میں سے آدم کا بیٹا قابیل. اللہ آج ہمیں دکھا انہوں نے ہمارے لیے راستہ غلط منتخب کیا، آج ہم ان کو جہنم میں اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہیں. دیکھو آدم کا بیٹا ہے، گیا کہاں؟ جہنم میں. جہنم میں کیوں گیا؟ کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. غضب سے مراد اللہ کی ناراضگی ہوئی. تو دیکھو آدم کا بیٹا ہے وہ کون؟ غیر اللہ ہمیں کہتا ہے تم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آدم کے راستے پر چلا جو صراط مستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم تھے. اللہ ہمیں آدم کے اس بیٹے کے راستے پر چلا جس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی تھی، جس کا نام حابیل تھا. ہمیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس نیک انسانوں کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم، قابیل آدم کے بیٹے سے جو تو ناراض ہوا، اللہ ہمیں اس راستے سے بچا. یہ ہوا مغضوب علیہم. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ سورہ فاتحہ میں کیا گہرائی ہے. آپ کمال کر دیے سورہ فاتحہ نے. کہاں سے مسئلے کو پکڑا ہے؟ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے سے. تھا تو وہ نبی کی اولاد. تو مغضوب علیہم ہر وہ انسان ہوا جو اللہ کے حکم سے ہٹ کر کیا گزارتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے، وہ مغضوب علیہم ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں، آگے چلیں تھوڑا سا، یہ سارا کچھ قرآن میں ہی ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کیا ہے؟ پیغمبر، اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور بیٹا اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ اس لیے بخشا جائے گا کہ یہ نبی کی اولاد ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں بخشا جائے گا کہ یہ نبی کی اولاد ہے، اور نبی تو باپ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا فلا تسألنی، میرے محبوب، میرے نوح پیغمبر بیٹے کے لیے میری عدالت میں درخواست بھی نہیں دے سکتے تم، فلا تسألنی۔ اور کیا کہتا ہے قرآن؟ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ قرآن نے یہاں بڑے بڑے لوگوں کا پھٹا صاف کیا ہے اس آیت میں، امت کو سمجھایا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی سب کچھ جانتا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، قرآن اس آیت میں کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں، کوڑ مرندے نے جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلا تسأل ما ليس لك به علم، اے نوح درخواست بھی پیش نہ کر، سوال بھی نہ کر اس چیز کے بارے میں ما ليس لك به علم، جس کا آپ کو علم نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ تم تو کہتے ہو نبی سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو زندہ نبی کو کہتا ہے ما ليس لك به علم، آپ کو علم نہیں۔ ہاں معلوم ہوتا ہے تم جھوٹے، اللہ کا قرآن سچا۔ فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح تجھے نصیحت ہے کہ ایسا نہ کیجیے، دعا بھی مت کیجیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بیٹا اللہ کی اطاعت کر رہا تھا کہ نافرمانی؟ نافرمانی تھا۔ کون؟ تو شامل ہوا کن میں؟ مغضوب علیہم میں، جن سے اللہ ناراض ہے ان میں شامل ہوا، یا صراط المستقیم انعمت علیہم میں شامل ہوا؟ کن میں شامل ہوا؟ جن سے اللہ ناراض ہے۔ تو مغضوب علیہم کا مطلب یہی ہے۔ وہاں دو بندے تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ایمان والے مسلمان ساتھی، ایمان قبول کرنے والے، اللہ کے حکم کو قبول کرنے والے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے، نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے، وہ تو تھے کون؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، مجھ سے توفیق مانگو، اس بات کی توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے جو ایمان والے ساتھی تھے ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جو تیری نافرمانی والا راستہ اختیار کیا تھا، اللہ اس نافرمانی والے راستے سے جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور تو نے اسے پانی میں کافروں کے ساتھ غرق ہونے والوں میں شامل فرمایا، اللہ ہمیں اس راستے سے بچاؤ۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی بات کہ مغضوب علیہم والضالین صرف یہودی اور عیسائی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، زمانہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کا؟ بولو کس کا زمانہ ہے؟ ابراہیم اپنی جناب میں نبیوں کے دادا ہیں اور نبیوں کے باپ ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ نوح علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ فیصلہ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب جو دنیا میں بھیجنی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجنی ہے۔ بس
اور ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام کا شمار قیامت کے دن اولیاء کرام میں ہوگا۔ کن میں ہوگا؟ بولو بولو، کن میں ہوگا؟ ایک بات تو سنو یار، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کان کھول کے میری بات سننا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور میرے نبی نہیں، قرآن کی سورہ عنکبوت کی یہ آیت کہتی ہے کہ نبیوں کے دادا اور باپ ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اور قرآن شریف یہ بھی کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کے دوست ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ اولیاء میں شامل ہوں گے۔ کن میں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، نبی بڑا ہوتا ہے کہ ولی؟ بولو کون بڑا ہوتا ہے؟ اور نبی اور رسول کی شان زیادہ ہے کہ ولی کی؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آخری تمغہ، ابراہیم علیہ السلام کا آخری کمال، آخری درجہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، کہا گیا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نبیوں کا باپ، اللہ اکبر، رسولوں کا باپ، خود نبی اور رسول، خود نبی اور رسول، خود اللہ کا دوست، قیامت کے دن اس کی بہت اونچی شان ہوگی۔ کیا شان ہوگی؟ کہ اس کا شمار ولیوں میں، نیک لوگوں میں ہوگا۔ اللہ نبی اور رسول جس کو تو نے بنا دیا، اب صالحین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ایک بات سمجھانا چاہتا ہے، قرآن ایک بات سمجھانا چاہتا ہے، نبوت ہو یا رسالت، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ نبوت ہو یا رسالت، نبی ہو یا رسول ہو، نیک انسان ہو، اس سے مقصود اللہ کا قرب ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور مقصد کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، مقصد نبوت اور رسالت سے اعمال صالحہ ہیں۔ نبی کی ذمہ داری اعمال صالحہ میں اور بڑھ جاتی ہے، خود ایمان پر ساری کائنات سے آگے رہے، ایمان میں نبی اور رسول ساری امت سے آگے، اعمال صالحہ میں نبی اور رسول ساری امت سے آگے، امت عمل و صالح میں، نیک عمل میں نبی کے پیچھے پیچھے، قیامت کے دن جو مقام ملنا ہے وہ صلاحیت اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ملنا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، قرآن یہ سمجھا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے بھائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے جی، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے سورہ فاتحہ میں کتنی جماعتیں بتائی ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کتنی جماعتیں ہو گئی ہے؟ ایک ہو گئی۔ غیر المغضوب علیہم، کتنی ہو گئی؟ دو ہو گئی۔ ولا الضالین، کتنی ہو گئی؟ تین جماعتیں ہو گئی۔ پہلی جماعت کے بارے میں ہمیں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مسلمانوں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، مجھ سے اس بات کی توفیق مانگنی ہے کہ میں تمہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے، انعمت علیہم والی جماعت کے طریقوں پر چلنے کی کیا بخشوں؟ توفیق بخشوں۔ اور مجھ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین کی جماعت سے اللہ ہمیں بچا دے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مغضوب کون ہے؟ ہم مولویوں نے یہ کہہ رکھا ہے، امت کو یہ سمجھا رکھا ہے مغضوب ہیں یہودی، ضال کون ہے؟ عیسائی۔ تو تھی کون گے؟ تھی ناتے توتے کوڑے، جو مرضی کیتی آؤ، تم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی کرو۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین یہودی اور عیسائی بھی ہیں، ہر وہ انسان ہے جو غضب الہی کے اصول اور کسوٹی پر آتا ہے، ضلالت کے اصول پر آتا ہے، وہ مغضوب اور ضال ہے، چاہے وہ امت محمد کا فرد ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو یا نوح علیہ السلام کے خاندان میں ہو یا آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہ ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے
امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ مغضوب کے راستوں سے، بولو مغضوب کے راستوں سے بچنا ہے، مغضوب علیہم کے راستوں سے بچنا ہے. وہ کون ہیں؟ قرآن ان کو منتخب کر رہا ہے، یہ ہے، ان سے بچنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد، انہوں نے اللہ کے مقرر کردہ راستے کو قبول نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ یا ایک آدھ کوئی اور فرد جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ تو ہوئے صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں حکم دیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا. کیا کہا قرآن نے؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فاتبعوا، اتباع کرو تم، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی. ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ حنیفن، وہ ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کے تھے. ساری کائنات سے، بول، ساری کائنات سے کٹ کر کس کے تھے؟ اللہ کے تھے. اللہ اکبر. اس واتبعوا، ہمیں کہہ رہا ہے قرآن، واتبعوا، اتباع کرو تم، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی. ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ حنیفا. انہوں نے دل کی تاریں اور دل کے رشتے ساری کائنات سے توڑ کر ایک رب کے ساتھ جوڑ رکھے تھے. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب. تم نے اس پہ چلنا ہے. یہی صراط مستقیم ہے. وہ کیسا راستہ تھا؟ اللہ اکبر. حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ جس کی اتباع کی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ حنیف تھا. قرآن کہہ رہا ہے وہ حنیف کیسے تھا؟ غور کیجیے، سنو سنو وہ حنیف کیسے تھا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ آیا. کون آیا؟ بول، کون آیا؟ ایک طرف اللہ کا حکم تھا، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ میرا ابا ہی کرتا ہوں، میرا دادا مر گیا تو میرے ابے نے 100 دیگا لائیاں سن. میرا ابا مر گیا سی تو ساتا میرے پیو نے آئی کیتا تھی، 40 آئی کیتا تھی، 30 آئی کیتا تھی. ہماری یہ سوچ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کہا؟ ایک طرف اللہ کی شریعت تھی، ایک طرف باپ تھا. کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کان کھول، آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہر نماز میں یہ راستہ اللہ سے مانگتے ہو، یہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ مغضوب کے راستے سے بچا دے. وہ مغضوب کون ہے؟ ان کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے چلنے کا. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ کا حکم تھا. دوسری طرف کون تھا بھائی؟ اللہ نے کہا ابراہیم حنیف تھے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس حنیف کے راستے پر چلنا ہے. اللہ اکبر. اور حنیف بن کر رہنا ہے. ہاں، کان کھول، کان، تیرے دل دماغ سے گندگی نکلے اور قرآن ہمارے اندر آئے. ابراہیم کے راستے پر رہنا ہے. ابراہیم حنیف تھے. تم نے، ہمیں کہہ رہا ہے قرآن، تم نے کیا بن کر رہنا ہے؟ سنو سنو. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب القيمة. آگے کیا؟ فيها كتب القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. آگے ہمیں کہہ رہا ہے قرآن وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. کیا کہہ رہا قرآن؟ سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں کہ گرم سے پڑھ رہا ہوں میں؟ کیا پڑھ رہا ہوں بھی میں؟ ہمیں کہہ رہا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. کیا بن کر رہنا ہے؟ حنیف. کیا بن کے رہنا ہے؟ مت اے نہ سمجھی کوئی حنیف کسے سبزی والے دن آئے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اے میں رہنا ہے. حنفاء،
وہ کیا راستہ ہے حنفا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ سبحان اللہ، کیا ترتیب ہے قرآن کی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. سبحان اللہ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. یہی تو ہے دین. تم نے یہ حنیف بن کر رہنا ہے پھر تم مسلمان ہیں. ہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی صراط المستقیم انعمت علیہم ہو گئے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کون آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. بول بول کون آیا؟ بول اچھی کون آیا؟ اور تو جاہل کتے جیسے پیر کے پیچھے خدا کی شریعت کو لات مارتا ہے. تجھ سے بڑا لعنتی کون ہے پھر؟ اس جاہل پیر کے پیچھے چلتا ہے، نہ قرآن سمجھتا ہے وہ، نہ رسول اللہ کی سنت کو سمجھتا ہے. تو اونے پیر چٹی دے چمی انا ہے. یہاں تو ابراہیم کا باپ ہے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سن پھر قرآن کیا کہتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں، اس کتاب میں جو آپ کی امت کو میں دے کر بھیج رہا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس قرآن میں ابراہیم کا حال سناؤ. ابراہیم مسلمان تھے، صراط المستقیم انعمت علیہم تھے. ان کا میرے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ سناؤ ذرا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ. کیا کہتا ہے قرآن؟ اذ قال لأبیہ، ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا. کس کو کہا؟ کیونکہ باپ کس کے حکم سے ٹکرا رہا تھا؟ بولو کس کے حکم سے؟ تیری تو شاری شریعت ٹھیڈ سے ٹکراتی ہے، تو ٹھیڈ واسطے دین نہیں چڑھتا، تو پیٹ کے لیے رسول اللہ کی سنت کو لات مارتا ہے. ہاں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. اذ قال لأبیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے باپ، اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں. کیا کہہ رہا قرآن؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت، اے ابا جی، انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ہمیں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ابراہیم کی زبان سے کیا کہلوایا؟ اہدک صراطا سویا. سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا صراطا سویا اور سورہ فاتحہ کا صراط مستقیم ایک ہی معنی، ایک ہی چیز ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے. مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی بول. بس ناشتہ کدھر ہوں؟ میں نے نہیں کر رکھا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ پاور قرآن دیتا ہے. انسان کے بدن میں طاقت کون دیتا ہے؟ یہ قرآن. غذا بھی ہے، پیاس کی جگہ پر پانی بھی ہے، روٹی بھی ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے. سب سے بڑا مرض انسانوں کے اندر دلوں کا روگ ہے. قرآن دل کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے. روٹی پانی کیا ہے پھر؟ بشرطے کہ تو نے قرآن کو پڑھا ہو. تو لگا موبائل پہ، نہ موبائل پہ. میرے کو ایک آ گیا، لالے اور آ گئے میرے کو، آپ کی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے ہماری نماز کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، آپ رفع الدین تو کرتے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہاں پڑھ لیا کہ رفع الدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میں نے نیٹ پہ حدیث پڑھی رات. کہاں پڑھی ہے؟ میں نے کہا بس یہ جس آدمی نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے نا، اس سے یہ 2 لفظ لکھوا کے مجھے لا دے. 2 لفظ لکھوا دے. رفع الدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. رفع الدین رسول اللہ کی سنت ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الدین کی ہے، خدا کی قسم لکھوا کے لا دے، میں جمعہ رفع الدین کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ لا کتنے گھنٹے ہو گئے نا؟ تقریباً 15-20 گھنٹے تو ہو گئے، 15-20 گھنٹے بند ہو گئے، نہ موبائل نہ بندہ ہے۔ بات کرو کہ کام کی جہاں کھانا کام کرتا ہو۔ ہاں اللہ اکبر، تم امت کو یہ سمجھاتے پھرتے ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہاں امت نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تمہیں خدا سے، اللہ کے رسول سے ذرہ حیا شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ امت نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، تم رفع الیدین پہ لڑ رہے ہو۔ اوے یہاں کوئی نماز، یہاں اسلام جا رہا ہے، تم آمین پہ لڑتے ہو۔ خدا تم کو کیا دے؟ ہدایت کے ساتھ شرم و حیا بھی دے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرا رہے تھے باپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے باپ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرا کہا مانو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں صراط مستقیم پہ چلا دوں گا۔ صراط مستقیم پر یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ پھر کہتا ہے قرآن یا ابتی، کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یا ابتی، اے میرے ابا جی۔ یا ابتی کا معنی کیا ہے؟ ابا جی، اس کو یاد رکھنا۔ ابتی کا معنی کیا ہے؟ جب میں ابتی کا لفظ پڑھوں تو آپ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کو۔ یا ابتی اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابتی واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابتی، سبحان اللہ، یا ابتی میرے باپ، یا ابتی لا تعبد الشیطان، سبحان اللہ۔ یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میرے ابا جی لا تعبد الشیطان، صراط مستقیم وہ ہے جو خدا نے اتارا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو خدا نے اتارا ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو میں ابراہیم کر رہا ہوں۔ صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا جی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر، میرے ابا جی میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام میرے رہنمائی کے بغیر جتنے بھی راستے ہیں، لا تعبد الشیطان، وہ سارے راستے کس کے ہیں؟ بول بول، کس کے؟ بڑے دھوکے باز تھے، بڑے، یہ بھی قرآن نے کہا ہے لا یغرنکم باللہ الغرور، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ یہ پرانا دھوکے باز ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطان پرانا دھوکے باز ہے، اس نے آدم کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اے امت محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرانا دھوکے باز ہے، اس نے آدم کو بھی کیا دیا؟ دھوکہ دیا۔ اے امت محمد یہ بڑا پرانا دھوکے باز ہے، اس نے نوح کے بیٹے کو بھی دھوکہ دیا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرانا دھوکے باز ہے، اس نے ابراہیم کے باپ کو بھی۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھیان رکھنا، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ دھیان رکھنا کہ کہیں وہ دھوکے باز تمہیں بھی دھوکہ نہ دے دے، تمہیں بھی کہیں دھوکہ نہ دے دے۔ دے دیا دھوکہ کہ نہیں؟ اس نے بول ہے نہیں دیتا، اس نے دھوکہ دیا ہے تو قرآن و سنت کو چھوڑ کر مردے دے ٹکڑا پیچھے پڑنا ہے نا، اسی کا تو دھوکہ ہے۔ اب کیا کہہ گیا میاں محمد بخش، اچھی آنکھ اللہ دی کروڑوں رحمتیں ان پر، میاں محمد بخش نے کیا کہا ہے؟ کہو اللہ کی ان پر کروڑوں ہیں۔ اولیاء نے ہمیں راستہ سمجھایا ہے، تم اولیاء کے نام پہ ٹکر کھاؤ، میں اولیاء کا طریقہ بتاتا ہوں، فیصلہ خدا قیامت کے دن کرے گا۔ کیا کہا محمد بخش نے؟ سنا دیں ایک تو بول دا تو نہیں، پتہ نہیں ناشتہ تو کرنا ہے کہ نہیں۔ پانچ رکن اسلام دے، کیا گیا اچھی بول، پانچ رکن چھیواں ٹوک، پانچ رکن اسلام دے تے چھیواں ٹوک، ٹوک نو ہے ٹکر،
کس کو کہتے ہیں ٹک؟ 5 رکن اسلام دے تے 6واں ٹک، جنوں 6واں نہ لبے پہلے 5 بھی جاندے مک، اس ٹک نے تمہیں مار رکھا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، مجھے بزرگان دین کا کلام بڑا آتا ہے، میں محمد بخش کی سیف الملوک بھی مجھے آتی ہے، سید علی حجویری کی رحمت اللہ علیہ، سید علی حجویری داتا صاحب کی کشف المحجوب بھی مجھے آتی ہے، فرید الدین گن شکر کے مجھے اقوال بھی آتے ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مجھے ملفوظات بھی آتے ہیں، اور ڈھول کی آواز تصوف کی کتاب عبدالحق الزبانی یاد ہے، شمس المعارف یاد ہے مجھے، عوارض المعارف مجھے یاد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین مجھے یاد ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب کا عبدالحق حافظ ہے۔ تمہیں سورہ فاتحہ میں غلطی آ سکتی ہے، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب میں غلطی نہیں آئے گی۔ تو ولیوں کو میں مانتا ہوں کہ نہیں؟ بول بول، جی آنکھیں کہ میں تینوں وارث شاہ دی ہیر بھی سنا سکنا، سنا رہے ہیں تھوڑی جی؟ لنگڑے کھیڈن کوڈیاں، لنگڑے کھیڈن کوڈیاں تے گنجے کڈن چیر، لنگڑے کھیڈن کوڈیاں تے گنجے کڈن چیر، اگے سنا دیا، انے ویکھن انے تکن فلماں تے تھتے گان ہیر، لنگڑے کھیڈن کوڈیاں تے گنجے کڈن چیر، انے تکن فلماں تے تھتے گان کھیر، بندے پھردے بھوکے اور بندے پھردے بھوکے تے کتے کھان درباراں دی کیر، ایویں ہو رہا ہے۔ پھر تو آنا ولی نہیں مانتا؟ ہاں میں ولیوں کو مانتا ہوں، تیرے ورگا نہیں کردا، ولیوں کی وہ باتیں جو ڈھڈ کو آئے اس میں بھی سن لے، اس بھی سن، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سہایا ہوں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سہایا ہوں، یہ تو تجھے نظر آتا ہے۔ اور سلطان باہو کا یہ بھی سن لے، اندر ہوں تے باہر ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں بزرگوں کو، کیا کہتے ہیں سلطان الاولیاء؟ کہو رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو کہتے ہیں اندر ہوں، بول ہے، اندر ہوں تے باہر ہوں، اے دم ہوں نال جلیندہ ہوں، اندر ہوں تے باہر ہوں، اندر ہوں، اندر بھی وہی اس کے سوا کوئی نہیں، اور باہر بھی وہی اس کے سوا کوئی نہیں، اے دم ہوں نال جلیندہ ہوں، اس مسلمان کی سانس، مسلمان کی حیات، مسلمان کی زندگی لا الہ الا ہو کے اندر ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ کہو سلطان الاولیاء کی قبر پر لگ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اندر ہوں تے باہر ہوں، اے دم ہوں نال جلیندہ ہوں، میں قربان اونا تو باہو، کہو سبحان اللہ، میں قربان اونا تو باہو جڑے ہونو کرندہ صحیح ہوں، یہی تو کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام، یہی تو کہہ رہا ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی اللہ کے راستے کے سوا جو صراط مستقیم ہے جسے میں لے کر آیا ہوں وہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے کے سوا جو بھی کوئی راستہ ہے لا تعبد الشیطان، وہ کس کا راستہ ہے؟ یا ابتی اے میرے باپ، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے باپ اگر تو نے اللہ کی شریعت کو قبول نہ کیا تو تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ کا عذاب کن پر ہوتا ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو یا جن سے ناراض ہو؟ تو غیر المغضوب علیہم، قرآن کیا ہے؟ سمندر ہے قرآن، الحمد سے والناس تک سارا قرآن الحمد سورہ فاتحہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے محبوب ہم نے ساری دنیا کے کافروں کو جتنی بھی دولت دی ہو، ابو جہل کو دی، سارے جہان کو دی ہو، آپ کو بھی تو میرے محبوب ہم نے سورہ فاتحہ دی ہے،
ہاں اس سے بڑا کیا انعام ہے؟ ہاں انا اعطیناکل کوثر، کوثر کا معنی میرے محبوب ہم نے آپ کو سورۃ فاتحہ دی ہے. کیا دی ہے؟ اچھی بول. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ میرے محبوب ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جن کو آپ کی امت ہر وقت پڑھتی رہے گی. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اصل بڑا قرآن تو یہ سورہ فاتحہ ہی ہے. کیا کہہ رہا قرآن؟ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اصل بڑا قرآن تو کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. لا تمدن عینیک، سبحان اللہ، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحك للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقل انی انا النذیر المبین. دنیا کے کسی مال کی طرف، کسی چودھری کی طرف، کسی امیر کی طرف، کسی دولت والے انسان کی طرف میرے محبوب آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا. یہ ہمیں بھی قرآن کہتا ہے، مولویوں کو بھی کہہ رہا ہے. یہ تسی چودھریاں پاسے ویکھیا اے پھر تانوں مسیتے گل نہیں کرن دے. ہاں ہاں، سارا مسجدوں میں دین خراب کنہوں نے کر رکھا ہے؟ مسجدوں کی انتظامیہ نے. مسجد انتظامیہ انہوں نے دین کا تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے. خیر میرے محبوب اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر. اے میرے باپ، میرا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، وہی. اس سے ہٹا ہوا راستہ شیطان کا راستہ ہے. آپ پر عذاب آ سکتا ہے. تو سمجھ آیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی کیا ہوئے؟ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا ہوا؟ مغضوب علیہم. پھر آگے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. کن کا؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. وہاں بھی اللہ نے کہا موسیٰ کا اور ایمان والوں کا راستہ، موسیٰ کا اور ایمان والوں کا راستہ کون سا ہے؟ یہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. فرعون چاہے کچھ بھی ہے وہ راستہ ہے کون سا؟ مغضوب علیہم. پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہوئی، زمانہ آیا کس کا؟ بول بول. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. وہی یہودی جن کے ہاتھ میں تورات تھی، جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، وہ حضرت عیسیٰ کی ماننے کو تیار نہیں تھے. اللہ نے کہا عیسیٰ کی نہ ماننے والا، انجیل کی نہ ماننے والا، انجیل اور حضرت عیسیٰ کی ماننے والا یہ تو ہے صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور جو حضرت عیسیٰ کی نہ مانے وہ بے شک یہودی کیوں نہ ہو وہ ہیں غیر المغضوب علیہم. مسلمانوں تم نے دعا کرنی ہے اللہ ان یہودیوں کے راستے سے بچا. پھر آیا زمانہ محمد مصطفیٰ کا. کس کا؟ اور نبیوں کے امام کا. کن کا؟ نبیوں کے امام کا. اللہ نے کہا میرے محبوب اپنی امت کو سمجھاؤ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باقی اگلے جمعے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم انشاءاللہ.